اور امام علی علیہ السلام کی افضلیت بعد الانبیاء ہونے کے حوالے سے یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے افضل ترین شخصیت وہ امام علی علیہ السلام ہے. یہ اس پر بہت بڑی دلیل ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه ورضی اللہ عن الصحابۃ من المہاجرین والانصار ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ابن اسحاق رحمہ اللہ نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ محرم الحرام 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر ہوا. مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان میں جو لڑائی لڑی گئی خیبر کے مقام میں وہ محرم الحرام کے شروع کے اندر ہوئی ہے. اسی لیے محرم الحرام کی مناسبت سے آج ہم غزوہ خیبر کا جائزہ لیں گے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوراق کا مطالعہ کریں گے کہ یہ جو محرم الحرام میں یہ غزوہ ہوا ہے اس میں امام علی علیہ السلام کا کیا کردار ہے اور امام علی علیہ السلام کی افضلیت اس غزوے سے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ہمیں معلوم ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خیبر کی جو لڑائی ہے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان میں ہوئی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے وہ مدینہ کے اندر آباد تھے: بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. بدر کے بعد بنو قینقاع کو جلا وطن کیا گیا. 4 ہجری کے اندر بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا اور 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کا واقعہ آیا ہے. اس کی تفصیلات آپ میری ویڈیو بنو قریظہ کے واقعے کے اندر جو اس ویڈیو ہے اس عنوان پر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس حوالے سے جو اعتراضات سیرت النبی پہ کیے جاتے ہیں کہ بنو قریظہ کا قتل عام ہوا اور بے گناہ لوگوں کو مارا گیا، اس ویڈیو میں میں نے اس بات کا رد کیا ہے اور مستشرقین کے اس پروپیگنڈے کا جواب دیا ہے. تو آج ہم خیبر کی اس جنگ کو سمجھیں گے، خیبر کی یہ جنگ کیوں ہوئی اور اس میں امام علی علیہ السلام کی فضیلت کیا ہے. خیبر میں جو رہنے والے یہودی تھے، میں نے آپ کو بتایا کہ جو بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ کے لوگوں کو جلا وطن کیا گیا، ان کے لوگ آ کر یہاں پر خیبر میں آباد ہو گئے اور خیبر میں انہوں نے ایک بڑی فوجی طاقت جمع کر لی. واقدی نے اپنی المغازی میں لکھا ہے کہ 10,000 یہودی فوجی وہاں پر خیبر میں آباد تھے اور وہ روزانہ خیبر قلعے سے نکل کر وہاں مدینہ میں فوجی پریڈ کیا کرتے تھے. اور کوئی ان سے کہتا تھا کہ تمہیں مسلمانوں سے ڈر نہیں لگتا، تو وہ کہتے تھے کہ اتنے بڑے لشکر سے مسلمانوں کا ٹکرانا، اگر ٹکرائیں گے تو مسلمان فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. بہت بڑا فوجی لشکر انہوں نے وہاں پہ تیار کیا ہوا تھا. اب یہ غزوہ خیبر کیوں اور کب ہوا؟ صلح حدیبیہ 7 ہجری میں ہوتی ہے اور صلح حدیبیہ کے نتیجے میں مسلمانوں اور مشرکین یعنی قریش مکہ کے درمیان میں ایک امن معاہدہ ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی اور صلح نامہ لکھ لیا جاتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کی طرف سے، بنو امیہ اور قریش کی طرف سے امان میں آ گئے کہ اب ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے اندر موجود جو دشمن ہیں جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی ہیں اور مدینہ کے اندر کا جو امن ہے اس کو خراب کیا ہے، ان کی طرف متوجہ ہوئے. اور خیبر میں جو رہنے والے یہودی ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر جتنے بھی جو قبائل ہیں یہودیوں کے وہ یہاں پر آ کر جمع ہو گئے اور انہوں نے اپنی فوجی طاقت کو اکٹھا کیا. یہ خیبر کے رہنے والوں نے یہ کیا تھا کہ پہلے بھی یہ مختلف جرائم کر چکے ہیں. بنو قریظہ کو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غداری پر آمادہ کیا، بنو نذیر کے لوگوں کو جمع کیا اور خندق کے اندر بڑا کردار ادا کیا. خندق کے اندر انہوں نے ابو سفیان کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا لشکر مدینہ کے اوپر حملہ آور کیا. اس سب کے اندر یہ خیبر کے یہودی، یہ لوگ بھی ابو سفیان کے ساتھ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اس سازش کے اندر شریک تھے. بنو غطفان، فزارہ، بنو فزارہ اور قریش کا لشکر، اور اندر سے بنو قریظہ کو انہوں نے کہا کہ تم اندر سے حملہ کرو گے اور دروازوں کو کھول دو گے کیونکہ وہاں پر مسلمان موجود نہیں ہے. تو وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جنگی حکمت عملی کے تحت بنو قریظہ کی یہ چال کامیاب نہیں ہوئی اور یہ سب لوگوں کو شکست ہو گئی. سیرت کے اندر اس واقعے کو غزوہ خندق، غزوہ احزاب کہا جاتا ہے اور یہ تفصیلی واقعہ ہے، اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں. تو الغرض خیبر کے ان لوگوں نے جو سازشیں کی تھی اب ان سے نمٹنا ضروری تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد واپس تشریف لائے ذوالحجہ کے اندر.
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم الحرام کے شروع مہینے میں ہی خیبر کی طرف ارادہ کیا اور آپ اپنے صحابہ کو لے کر وہاں پر چل پڑے. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت یہ اپنائی کہ ان لوگوں کو شریک کیا جو حدیبیہ میں تھے اور جنہوں نے خندق کے اندر سستی نہیں دکھائی تھی، وہی لوگ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے. مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 1400 یا 1500 بتائی جاتی ہے، جبکہ دوسری جانب میں نے آپ کو بتایا خیبر کے اندر یہودیوں کا ایک بہت بڑا لشکر موجود تھا. اور خیبر یہ کوئی ایسا آسان سا شہر نہیں تھا، ایک بہت بڑا شہر انہوں نے قلعوں کی صورت میں آباد کیا ہوا تھا، جن کے مختلف نام بتائے جاتے ہیں. یہ قلعوں کے اوپر مشتمل تھا. یہ جو شہر تھا خیبر، مختلف قلعے تھے اس کے. ان قلعوں کے جو نام ہے تاریخ کی کتابوں میں سیرت میں جو آئے ہیں، قلعہ نطات، شق، قلعہ قموس، وطیح، سلالم اور قموس، اور دیگر نام آئے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو بتایا یہ قلعہ کے اوپر مشتمل تھا اور کوئی آسان نہیں تھا اس کو فتح کرنا. یہاں پر ایک بہت بڑا لشکر یہودیوں کا موجود تھا اور یہاں انہوں نے ہر طرف فوجی بٹھائے ہوئے تھے. اس کا فتح کرنا اور اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے ضروری تھا کہ اہل ایمان کی شرکت ہو اور وہ لوگ شامل ہوں اس لشکر میں جو ثابت قدم رہیں، جن سے یہ توقع کی جائے کہ یہ بزدلی نہیں دکھائیں گے، پیٹھ نہیں پھیریں گے. الرحیق المختوم کے اندر صفی الرحمن مبارک پوری نے لکھا ہے، اور یہ چھپی ہے میرے سامنے جو کتاب ہے المکتبۃ السلفیہ لاہور سے. اس میں صفحہ نمبر 502 میں جنگ خیبر کی تیاری اور خیبر کے قلعے کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ جس رات خیبر کی حدود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے، آپ نے فرمایا میں کل جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں. تو آپ نے وہاں پہنچ کر یہی اعلان فرمایا اور دو شرائط آپ نے رکھی. یعنی اس میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان افراد میں، صحابہ میں سے، ان میں دو شرائط پائی جانی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو وہ شخص، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اور دوسری جو کہ روایات میں آئی ہے البدایہ والنہایہ اور دوسری کتابوں کے اندر، کہ وہ شخص بھاگنے والا نہیں ہوگا، وہ پیٹھ نہیں پھیرے گا، وہ ان دشمنوں کو اپنی پیٹھ نہیں دکھائے گا. تو یہ دو شرائط نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اندر بیان فرمائی. آگے جا کر صفی الرحمان نے لکھا ہے صبح ہوئی تو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہر ایک یہی آرزو باندھے اور آس لگائے تھا کہ جھنڈا اسے مل جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو بلایا اور آپ کے ہاتھ میں جھنڈا عنایت کیا اور فرمایا، اور اسی طرح آپ کی آنکھیں دکھی ہوئی تھیں اور آپ کے لیے دعا کی اور آپ کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لعاب دہن لگایا تو امام علی شفایاب ہو گئے. اور پھر جھنڈا عنایت کیا اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں ان سے اس وقت تک لڑوں کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائے. آپ نے فرمایا اطمینان سے جاؤ یہاں تک کہ ان کے میدان میں اترو، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور اسلام میں اللہ کے جو حقوق ان پر واجب ہوتے ہیں ان سے آگاہ کر دو. تو امام علی علیہ السلام اس لشکر کے بطل جلیل ہے، آپ کے ہاتھ میں یہ جھنڈا ہے اس جنگ کا. اچھا، اس کی جو تفصیلات ہیں وہ البدایہ والنہایہ کے اندر السیرۃ النبویہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے. ان تمام واقعات کو ذکر کیا، ان روایات کو بیان کیا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے اس کو فتح کیا. اب اس کی کچھ تفصیلات میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت فرماتے ہیں. یہ بخاری کے اندر موجود ہے، مسلم کے اندر موجود ہے. صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4210 ہے. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لأعطین هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، میں کل یہ جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر فتح ہوگی، جس کے ہاتھ پر فتح ہوگی. یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت فرماتے ہیں. قال فبات الناس یدوکون لیلتہم،
فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقیل هو یا رسول اللہ یشتکی عینیہ. تو یہ واقعہ اس کے اندر موجود ہے کہ امام علی علیہ السلام کو بلایا. تو بخاری کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو میں جھنڈا دوں گا اس کے ہاتھ پر فتح ہوگی. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6220 ہے، طویل حدیث ہے، اور یہ حدیث سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ علی کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لأعطین الرایۃ غد رجلا يحب اللہ ورسولہ ويحبہ اللہ ورسولہ قال فتطاولنا لها. ہم سب نے یہ امید کی کہ اور یہ تمنا کی کہ یہ ہمیں یہ شرف ملے گا. فقال ادعوا لعلی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادعوا لعلی، علی کو بلاؤ میرے لیے. فأتی به ارمد فبصق في عینیہ ودفع الرایۃ الیہ ففتح اللہ علیہ ولما نزلت هذه الآیہ. اچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا امام علی علیہ السلام کو عطا کر دیا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب امام علی علیہ السلام کو یہ جھنڈا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر فتح ہوگی. معلوم یہ ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر پہنچے تو اس سے پہلے کچھ مختلف قلعوں کے اوپر کچھ دن پہلے معرکے ہو چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرط بھی وہاں بیان فرما دی تھی کہ کوئی شخص یعنی اس جنگ میں جو شرکت کرے گا تو اس کی دو شرائط ہیں. وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا اور اللہ اور اس کا رسول اس سے، اور وہ بھاگنے والا نہیں ہوگا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کل اس شخص کو جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پہ فتح ہوگی، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کچھ لوگ شکست کھا چکے تھے یا واپس آ چکے تھے، بلکہ مرحب کے مقابلے میں نکلے اور انہیں شکست ہوئی. اور صفی الرحمن مبارک پوری نے یہ لکھا ہے، بخاری کے اندر بھی موجود ہے، مسلم کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ مرحب کے مقابلے میں جب عامر بن الاکوع نکلے تو انہیں وہ قتل ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ عامر نے اپنی جان کو ضائع کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ ایسے نہ کہو، بلکہ عامر کے لیے 2 اجر ہیں. یہ بات صفی الرحمن مبارک پوری نے لکھی ہے. اب میں نے جو یہ عرض کیا کہ پہلے بھی کچھ لوگ روانہ ہو چکے تھے اور انہوں نے شکست ہوئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر غزوہ خیبر کے اندر احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے، مسند کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ سمعت ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ، سند ہے، سند کو میں چھوڑتا ہوں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا لیا فہزھا، اسے ہلایا، ثم قال من یأخذھا بحقھا، اس کا حق کون ادا کرے گا؟ فجاء فلان فقال انا، تو فلاں آیا، نام نہیں لکھا، اس نے کہا میں ادا کروں گا، اس کا حق میں ادا کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دور ہٹو. پھر ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں ادا کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دور ہٹو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی کرم وجہ محمد لأعطینھا رجلا لا یفر، اس ذات کی قسم جس نے محمد کے چہرے کو تکریم بخشی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ضرور بضرور اس شخص کو یہ جھنڈا دوں گا کہ لا یفر، جو بھاگے گا نہیں. ہاں کہ یا علی، علی ادھر آؤ، علی کو جھنڈا عطا کیا. فانطلق حتى فتح اللہ علیہ خیبر وفدق وجاء بعوجتہما وقدیدہما تفرد به احمد واسنادہ لا بأس به. اس کی سند میں کوئی حرج نہیں ہے. حاشیے نے لکھا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس میں عبداللہ ابن عصمہ العجلی ہیں، لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا واسنادہ لا بأس به، اس کی سند میں کوئی حرج نہیں. وفیہ غرابہ، لیکن یہ غریب ہے. وعبداللہ ابن عصمہ ويقال ابن عصم هذا يكنى بأبي علوان العجلي وأصله من اليمامة سكن الكوفة. وقال أبو حاتم شيخ وقال أبو زرع لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات. ابن حبان نے اس کو ثقات میں ذکر کیا ہے. اور وقال يخطئ كثيرا، یہ کثیر خطا کرتا ہے. بہرحال یہ بات ثابت ہے کہ پہلے کچھ لوگ گئے، دیگر لوگوں نے اس جھنڈے کو طلب کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جھنڈا نہیں دیا. وقال یونس بن بکیر، یونس بن بکیر نے کہا، اور یہ دلائل النبوہ کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے. اب محمد ابن اسحاق حدثنی بریدۃ بن سفیان ابن
فربت الاسلمی عن ابی عن سلمۃ بن عمرو بن الاکوع رضی اللہ عنہ قال بعث النبی ابا بکر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بھیجا رضی اللہ عنہ الی بعض حصون خیبر، خیبر کے کچھ قلعوں کی جانب، فقاتل ثم رجع، انہوں نے قتال کیا پھر لوٹ آئے، ولم یکن فتح، لیکن انہیں کوئی فتح نہیں ہوئی، وقد جہاد، انہوں نے بہت کوشش کی، ثم بعث عمر، پھر عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، فقاتل ثم رجع ولم یکن فتح، انہوں نے کوشش کی لیکن قتال کیا لیکن فتح نہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأعطین الرایۃ غدا رجلا يحبه اللہ ورسولہ ويحب اللہ ورسولہ یفتح اللہ علی یدیہ لیس بفرار، میں کل جھنڈا اس شخص کو دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ فرار نہیں ہوگا، بھاگنے والا نہیں ہوگا، اور اللہ اس کے ہاتھوں کے اوپر فتح عطا کرے گا۔ یہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ابن کثیر نے اس بات کو لکھا ہے۔ پھر امام علی علیہ السلام گئے وہاں پر، مرحب کو قتل کیا۔ مرحب یہودیوں کا بڑا بطل جلیل تھا، بڑا ہی بہادر انسان تھا، ان کا ہیرو تھا، لیکن امام علی علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ بعض لوگوں نے محمد ابن سلمہ کے حوالے سے کہا ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے، مشہور بھی یہی ہے اور راجح یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے مرحب کو قتل کیا ہے۔ تو یہ ہے ابن کثیر رحمہ اللہ کا حوالہ۔ اب سنن نسائی الکبریٰ سے خصائص امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام سے میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کرتا ہوں۔ 8347 حدیث کا نمبر ہے۔ بریدہ اسلمی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں لما كان حيث نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحضرت اہل خیبر اعطى رسول اللہ اللواء عمر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر جھنڈا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ فنہز معه من نہز من الناس فلقوا اہل خیبر، وہ گئے، لوگ بھی ان کے ساتھ گئے، وہ اہل خیبر سے ملے، جنگ ہوئی۔ فانکشف عمر و اصحابہ، تو عمر اور ان کے جو ساتھی تھے وہ واپس لوٹ آئے۔ فرجعوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی واپس لوٹ آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب۔ فقال رسول اللہ لأعطین اللواء رجلا يحب اللہ ورسولہ ويحبہ اللہ ورسولہ، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ فلما كان من الغد تصادر ابو بکر وعمر فدعا علیا وهو ارمد، پھر جب اگلا دن تھا تو پھر حضرت ابو بکر و عمر وہ سامنے آئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو بلایا۔ یہ حدیث کا نمبر ہے 8347، 8347۔ اسی طرح حدیث نمبر ہے 8354 الخصائص امیر المؤمنین کے اندر 8354۔ یہ حدیث روایت حبیرہ بن یریم سے، وہ کہتے ہیں خرج الینا الحسن بن علی، حسن بن علی علیہ السلام وہ ہماری جانب آئے، وعلیہ امامۃ سوداء، اور ان کے سر پر سیاہ امامہ تھا۔ فقال، انہوں نے فرمایا لقد كان فيكم بالامس رجل ما سبقه الاولون ولا يدركه الاخرون، کہ کل تمہارے سامنے ایسا شخص تھا تمہارے درمیان میں کہ جن کا مقابلہ اولون نہیں کر سکتے اور نہ ہی بعد والے کر سکتے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سب میں افضل ترین شخص تمہارے درمیان میں موجود تھا، وہ کون ہے؟ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ، اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، آپ نے فرمایا تھا کہ میں کل جھنڈا اس شخص کو عطا کروں گا، علم اس شخص کو دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہر ایک کرتا ہے، لیکن جس کے بارے میں نبی فرما دیں کہ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت فرماتے ہیں، تو یہ اس شخص کی ایمان کی ضمانت ہے، اور یہ اس شخص کے لیے ایسی فضیلت ہے کہ جو کسی کے لیے حاصل نہیں۔ ورنہ تو ہر مومن اور مسلمان گنہگار سے گنہگار شخص بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، لیکن جس کے بارے میں گارنٹی نبی فرما دیں کہ یہ بندہ وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور پھر اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے، یہ کتنی بڑی ضمانت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور امام علی علیہ السلام کی افضلیت بعد الانبیاء ہونے کے حوالے سے یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے افضل ترین شخصیت
وہ امام علی علیہ السلام ہے۔ یہ اس پر بہت بڑی دلیل ہے، یہ اس پر دلیل ہے۔ فقاتل جبریل عن یمینہ ومیکائیل عن یسارہ ثم لا ترد عن یعنی رایۃ حتی یفتح اللہ علیہ، جبریل ان کے دائیں تھے، میکائیل ان کے بائیں تھے، اور اللہ نے ان کے ہاتھوں پر فتح عنایت کر دی۔ ما ترک دینارا ولا درہما الا 700 درہم اخذها من عطائہ کان اراد ان یبتاع بها خادما لاہلہ، اور امام علی علیہ السلام نے 700 درہم چھوڑے۔ یہ آگے امام حسن علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ تو ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خیبر کے جو فاتح ہیں وہ امام علی علیہ السلام ہیں، خیبر کے فاتح امام علی علیہ السلام ہیں، اور یہ امام علی کی فضیلت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ اور یہ گفتگو میں نے خیبر کے حوالے سے جنگ خیبر پر اس لیے کی چونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور محرم الحرام کے شروع کے اندر ہی یہ غزوہ ہوا، تو اسی مناسبت سے امام علی علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کر دیا تاکہ مناسبت بھی ہو جائے محرم الحرام سے، اور چونکہ اہل البیت میں سے سب سے اول امام علی علیہ السلام ہے، پھر بعد میں دیگر ائمہ اہل البیت ہیں، ان کا ذکر بھی انشاءاللہ اس کے بعد ہوگا تاکہ یہ ترتیب بن جائے، اور سب سے افضل جو شخصیت ہے ان کے نام سے آغاز ہو جائے تاکہ ہماری یہ گفتگو بھی مبارک بن جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔